السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 6 اگست 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 18 محرم الحرام 1445 ہجری میں آج ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 106 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو جو آلموسٹ 1 مہینے سے پاکستان کے مین میڈیا کی نیوز کے اندر ہے اور انسانیت کا درد رکھنے والے جتنے صحافی ہیں انہوں نے اس ایشو کو گرم رکھا ہوا ہے جب تک کہ اس میں سے کوئی رزلٹ نکل نہ آئے. وہ پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں ایک سول جج ہیں جو اس وقت بھی جج ہیں. ان کے گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس والا ایشو ہوا ہے، چھوٹی بچی ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، آلموسٹ اس کی 13-14 سال عمر تھی، رضوانہ نام کی. وہ مظلوم بچی غریب ماں باپ کی بچی تھی اور اسلام آباد میں اس طرح آپ کو گھر میں کام کرنے والے بچے نظر آتے ہیں. اگرچہ انہی عدالتوں نے باقاعدہ رولز اور ریگولیشنز پاس کیے ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچے گھروں میں ملازمت نہیں کریں گے، قانون موجود ہے. اس کے اوپر یہی لوگ ہمیں بھاشن بھی دیتے ہیں کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو یا دکانوں کے اوپر ملازمین نہ رکھا جائے بلکہ ان کی تعلیم فری کی جائے. اور یہی لوگ جو لوگوں کو انصاف دینے والے ہیں، جب ان کے گھر سے اس طرح کی رپورٹ نکلی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے یہ ایک شرمناک چیز ہے. میں حیران ہوں کہ ہمارے ججز جو لوگوں کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ انسانیت کا درد ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، قانون کی پاسداری ہو، وہ سارے کے سارے لوگ بالکل اس مسئلے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وکلاء جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیتے تھے، الٹا اس وائلنس کے اوپر اس جج اور اس کی بیوی کو نہ صرف پری ریسٹ بیل انہوں نے لے کے دی ہوئی ہے بلکہ اپنی ایک حفاظتی حصار کے اندر اسے لے کے آتے ہیں اور پھر نکال دیتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمارے اس ملک کے اندر قانون کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور پریکٹیکلی جب ان کے گھر کے اندر کوئی جرم نکلتا ہے، خواہ وکلاء کے اندر نکل رہا ہو خواہ جوڈیشری کے اندر، تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اپنے بڑوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے منظر عام پہ آ جاتے ہیں. چونکہ میں بھی جوڈیشری کے معاملات سے کافی دفعہ گزرا ہوں. اب وہ جو جج کی بیوی ہے جو مجرمہ بتائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جج بھی مجرم ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی اسی طریقے سے پوری کر رہا ہے. اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، الٹا وہ اپنی وائف کو پہلے پری اریسٹ بیل دلوائی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ حفاظتی تحویل میں اسے لے کے جاتے ہیں. اور جو جج پری اریسٹ بیل دیتا ہے وہ ساتھ پابند کرتا ہے، اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً تفتیش کا حصہ بننا ہے. جو انویسٹیگیشن ہوگی
جو رسپیکٹو تھانہ ہے آپ نے جا کے فوراً رپورٹ کرنی ہے. آپ دیکھیں 15 دن گزر چکے ہیں, ایک بار یعنی بیل دوبارہ رینیو ہو چکی ہے اور وہ عورت جا کے تفتیش کا حصہ نہیں بنی. یعنی بدماشی کا لیول, آپ غنڈہ گردی کا لیول ان لوگوں کا دیکھیں. اور جوڈیشری سے ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دی. جتنے چیف جسٹس حضرات ہیں یہ لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر تو از خود نوٹسز لیتے ہیں, لیکن عوام کی محبت کے اندر کوئی بھی شخص از خود نوٹس لینے کے لیے, سو موٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں کا ٹیمپرامنٹ اتنا ہے کہ میڈیا میں کوئی بات چلتی ہے تو اگلے دن جو ان کی عدالت لگتی ہے نا, اس میں باتوں ہی باتوں میں یہ میڈیا کی نیوز کو ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو جج حضرات ہیں. حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ میڈیا دیکھیں, اخبارات پڑھیں یا متاثر ہوں اس طرح کی چیزوں سے. یہ خود اپنا جو عہد کیا ہوا نا اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جتنے ججز ہیں نا, ان کے لیے غاروں کے اندر بلڈنگز بنانی چاہیے جہاں ان تک میڈیا کی کوئی رسائی نہ ہو. ہر طرح کی فیسلٹی ان کو دیں تاکہ یہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر کے مطابق تو ہوتا ہے جس کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہی کچھ کرتا ہے. اور اب دیکھ لیں, آپ کسی کا کوئی بیان نہیں آیا, کوئی وکلا تنظیمیں سامنے نہیں آئی ہیں. حالانکہ یہ سارے وکلا کبھی عمران خان صاحب کی محبت میں, کبھی نواز شریف صاحب کی محبت میں, کبھی زرداری صاحب کی محبت میں سڑکوں کے اوپر ٹھڈے کھاتے ذلیل ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں ان سارے کے سارے لوگوں کو اس حوالے سے مجرم سمجھتا ہوں. یہ سب کے سب لوگ ظالم ہیں, خواہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے سپورٹو وکلاء ہیں. یہ سب کے سب لوگ اس معاملے میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہیں, کیونکہ یہ ان کے گھر کی صفائی کا معاملہ تھا. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور روزانہ خبر بھی چل رہی ہے. وہ بچی زندگی موت کی کشمکش میں ہے, وہ بڑی مشکل سے ریکوری کی طرف جا رہی ہے, ابھی بھی کوئی چانسز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا, اس کی ہڈی پسلی انہوں نے توڑی اور وہ اس کو بینڈیج بھی نہیں کروایا. وہ بیچاری کی ہڈیاں ٹیڑھی جڑ گئی ہیں. سر میں جو زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر تعفن پھیل گیا. اس کے آپ دیکھیں چہرے کے اوپر, باقی جسم کے اوپر کس طرح نشانات, یعنی جس کی اپنی اولاد ہے وہ دیکھ کے تو تڑپ اٹھتا ہے. یہ جانور ہیں یہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے. تو سب سے بڑے مجرم اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ادارے کے کسٹوڈین ہیں, جوڈیشری کے. چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مجرم ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر, جن لوگوں کو صرف شیروانیاں پہننے کا شوق ہوتا ہے, اور اس کے بعد آرمی چیف بھی اس میں انوالو ہے. ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. دوسری طرف ان لوگوں کے اداروں کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو کبھی جو ہے وہ غداری کا فتویٰ لگ جاتا ہے, کبھی توہین مذہب کا الزام لگا کے اپنا غصہ نکالتے ہیں, لیکن عوام کے لیے تو کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور. جب آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہاں تک فرمایا کہ تم نے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے, خواہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے اسے کھولا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے, جس طرح گڈریا ہوتا ہے نا بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے, بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جی,
ان لوگوں کو صرف فیسلٹیز اویل کرنے کا شوق ہوتا ہے. انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے. اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹ پاتھ کے اوپر, تو شاید ان کے کو بچنے کے چانسز تھے. جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو اس نے اپنے اوپر جہنم پکی کروا لی ہے. ہاں اگر انصاف کرتا ہے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن, جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے. وہ پھر فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ فضائل تبھی حاصل ہوں گے جب اپنے معاملات کو آپ صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے. اور اس میں آپ صرف بڑوں کو, حکمرانوں کو سنگل آؤٹ نہ کریں, ہر مسلمان کے لیے ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. کیا یہ لوگ پسند کریں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو؟ جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور گونگے شیطان بنے رہتے ہیں. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. نبی الاسلام نے یعنی اس میں فرمایا کہ باہمی اخوت, محبت اور بھائی چارے میں ایک جسم کی مانند ہے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر کے رات جاگ کے کاٹتا ہے. یہ حالت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی. اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے کسی بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کسی بھی اعتبار سے حقوق العباد کا کرنا ہے وہ دنیا میں کر لے, کیونکہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. ہاں, اور اس کو سپورٹو وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے, میں جتنی دفعہ اسے بیان کرتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہ ہو, درہم اور دینار نہ ہو, کوئی دولت نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی. یعنی یہ سارے مذہبی قسم کے لوگ, لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی, کسی کو مارا پیٹا, کسی کا خون بہایا, کسی کو ذہنی ٹینشن دی. وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے معاملات نبی الاسلام نے گنوائے. فرمایا کہ سب کے سب لوگ پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور انصاف کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کی نیکیوں میں سے لے کے جاؤ. جس قدر اس نے دنیا میں تکلیف دی تھی نا, اس اعتبار سے اس کی نیکیاں لو. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ہاں جی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ جس کے اوپر یہ لوگ اتراتے ہیں, حرام خوریاں کرتے ہیں, ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں, اور رمضان شریف میں خانہ کعبہ شریف کے صحن میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی پہلی بکنگ کروائی ہوئی ہوتی ہے. لعنت ہے تمہارے روزوں اور نمازوں کے اوپر اگر تم حرام خوریاں کر رہے ہو تو, دھوکہ دے رہے ہو. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی, ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو یہ ختم ہو گیا, اب اس طرح کرو کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. سرکار یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, آمین. تو یہ اسلام کی تعلیمات
صرف ہماری کتابوں میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی نہ ہمیں بتانے والوں نے عمل کیا، اور نہ وہ پبلک جو عشق رسول کے نعرے لگانے والی تھی اس نے عمل کیا۔ ہاں، آپ نے پریکٹیکلی انسانیت کی قدر دیکھنی ہے تو ان ملکوں میں دیکھیں جنہیں آپ کافر ملک کہتے ہیں، وہاں تو جانوروں کی بھی قدر ہے۔ جنت پھر بھی تسی جانا ہے، پتہ لگ جائے گا کتنے جاندے ہو تسی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے ایک ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو جرت نہ ہو۔ عوام کے لیے بھی کوئی سینسٹیو ہو نا، ہر کوئی اپنے ادارے کے لیے سینسٹیو نظر آتا ہے آپ کو، لیکن عوام کے لیے کوئی سینسٹیو نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور سزا تو پھر آپ کو پتہ ہے سورۃ المائدہ میں اس طرح کے جو جرم کرنے والوں کے لیے کیا آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ چیز طے کی تھی اور اس امت میں بھی، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی یہ ہر ایک چیز کے بدلے اس کی وہ چیز توڑی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کنکلوڈ کیا یہ بات کرتے ہوئے کہ ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس کا بدلہ ہے دنیا میں۔ ہاں، یعنی اب جتنی ہڈی پسلیاں اس بچی رضوانہ کی توڑی گئی ہیں نا، وہ ساری ہڈیاں ان دونوں میاں بیوی کی ٹوٹنی چاہیے، وہ جو جج صاحب ہیں اور ان کی جو بیوی ہے، اور وہ سارے زخم لگنے چاہیے۔ اور جس طرح اس کے زخم میں کیڑے پڑے، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کے زخموں میں بھی کیڑے پڑے۔ لیکن اینڈ رزلٹ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، وہ غریب لوگ ہیں بیچارے، پیسے لے کے صلح کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو پیسے لے کے صلح کر لیتے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے ورثاء کو، بھئی یہ اس صورت میں ہے جب کوئی دل سے معاف کرے۔ آپ کے کیسز میں وہ جو شاہ زیب قتل کیس ہوا تھا، پیسے تو انہوں نے بھی لے لیے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو بچ گئے وہ تو بچے نا۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ سامنے آئے اور ڈیٹرس کرے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو، انشور کرے کہ سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، پیسے بھی دلوائیں، ان کا علاج ہے، پہلے پیسے دلوائیں، اس کے بعد انہیں کہیں کہ یہ تو آپ کا معاملہ طے ہو گیا اس بچی اور اس کے ماں باپ کے ساتھ۔ ہاں، اسٹیٹ کے ساتھ ابھی آپ کا معاملہ باقی ہے۔ جو آپ نے یہ وائلنس کی ہے اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک جو دہشت کی فضا بن گئی ہے، اب آپ کے اوپر بھی ڈیٹرنس قانون کی ہونی چاہیے۔ تو اب آپ آئیں نہ ذرا قانون کا سامنا کریں اور ان تمام سزاؤں سے آپ کو گزارا جائے۔ لیکن ہمارے بڑوں کی توجہ اس طرف بالکل ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تک آپ کو اتنے لمبے لمبے درس دیں گے، بھاشن دیں گے، جیسے حکومت میں آتے ہیں پھر اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں ہر چیز کو اوور لک کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب سیٹ سے نکالے جاتے ہیں پھر اپوزیشن میں آتے ہیں، پھر یہ انسانی حقوق کی، ڈیموکریسی کی، بیسک ہیومن رائٹس کی، سوشل ویلیوز کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس تقریریں کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ شیر ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب یہ نکالے جاتے ہیں، جب سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سانپ سونگا ہوتا ہے انہیں کہ بھئی یہ جو معاملات ہیں یہ اب آپ نے نہیں دیکھنے کہ آپ کے ساتھ اب آخرت میں کیا ہونے والا ہے، آپ کسی کو جواب دے نہیں ہو۔ اور اس میں میرا خیال ہے عوام الناس بھی مجرم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم بعض معاملات کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں کی محبت کے اندر اور انہیں مسیحا ڈکلیئر کرتے ہوئے، وہ کام کرنے کا نہیں ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے۔ صحافیوں کا کام ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے، بجائے یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ دیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر پھر آپ ذرا نظر رکھا کریں کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعی اپ رائٹ لوگ ہیں اور اس طرح کے معاملات کو وہ اٹھاتے رہتے ہیں جب تک کہ کنکلوژن کی طرف نہ پہنچے۔ میں یعنی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر شاہ زیب خانزادہ نے شاہ زیب قتل کیس کو نہ اٹھایا ہوتا تو جتنی وہ تگڑی پارٹی تھی نا، وہ کبھی بھی اسے سزا نہیں ہونی تھی۔
اس نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہ رات کو اینڈ پہ پھر وہ ایک چھوٹا سا نا, جب پروگرام ختم کرنے لگتا ہے نا, پھر وہ ایک کیس چلا دیتا ہے اس کا, یہ رضوانہ کیس جو چل رہا ہے. یہ باقی صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو گود لے لیں اور روزانہ ڈسکس کریں, اول و آخر جسے کہتے ہیں نا ڈسکس کریں, مین بلٹن کے اندر بار بار اسے ڈسکس کریں, جس طرح میں اب دیکھ رہا ہوں کچھ میڈیا چینلز کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, اور یہ میڈیا کی برکات ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں, ورنہ آپ کے بڑوں نے تو آپ کو بس اسی کھاتے میں رکھا ہوا تھا کہ فوج کا پالیٹکس میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, عمران خان صاحب کو جیل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف ہونی چاہیے یا نہیں معاف ہونی چاہیے. بس آپ کو اس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے بیزی رکھا ہوا ہے, اور اصل جو معاملات ہیں اس سے نگاہ ہٹائی ہوئی ہے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا, میں نے بڑا ٹھنڈا کر کے اس معاملے کو, میں فوراً کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا, اس لیے کہ بعض اوقات فیک نیوز بھی آ جاتی ہیں. ابھی بھی کچھ نیوز ایسی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, لیکن میں ان کے اوپر اس لیے بات نہیں کر رہا کہ جب تک وہ معاملات کلیئر ہو کے سامنے نہیں آتے نا, اس وقت تک کوئی ورڈکٹ اختیار کرنا وہ پھر خام خواہ ایک غلط چیز کو فیم دینے والی بات ہوتی ہے. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, وہ انشاءاللہ تعالی جب معاملات میچور ہوں گے تو میں اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ورڈکٹ دوں گا. بہرحال اس معاملے کے اوپر تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ سزا والا معاملہ کرے, اور دوسری طرف ان کے جب اپنے گھروں کے مسئلے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے فوراً ججوں کو بھی فارغ کر دیتے ہیں, پولیس آفیسرز بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں, کورٹ مارشل بھی ہو جاتے ہیں. جب اپنی ذات کی باری کسی کی آتی بڑے کی, جب ایک عام غریب آدمی کی باری آتی ہے تو صرف یہ آپ کو صرف درس و بیان دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں, اور آپ کو یعنی آخرت اورینٹڈ کریں گے. دنیا میں وہ کہیں گے بھائی دنیا آپ کے لیے اب جہنم ہی ہے, ہاں, اور اپنے لیے دنیا بھی جنت بنائی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے رشتہ داروں کی, پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص کشمیر, انڈیا, فلسطین, چائنا, یمن, عراق, شام, افغانستان, پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما.
اور نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم